بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد صراط مستقیم کورس سبق نمبر 12 صداقت قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 پارہ نمبر 15۔ پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر سارے انسان اور جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یعنی انسان دوسرے انسان کی، جنات کی، ایک مخلوق دوسری مخلوق کی مددگار بھی بن جائے تب بھی قرآن کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ حدیث عن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ ان بلالا کان یثنی الاذان و یثنی الاقامۃ۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان اور اقامت کی کلمات کو دو مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اذان کی کلمات بھی دو مرتبہ اور اقامت یعنی تکبیر کے کلمات بھی دو مرتبہ۔ عقائد کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کے تعلق سے، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور پھر سب سے آخر میں پیارے آقا علیہ السلام پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ البتہ باقی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا دار و مدار صرف قرآن کریم ہی ہے، البتہ ایمان لانا تمام آسمانی کتابوں پر ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کا انکار کرنا یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مسائل و احکام اذان اور اقامت کے تعلق سے، باوضو ہو کر بلند مقام پر قبلہ رخ ہو کر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے سوراخوں کو بند کر کے بلند آواز سے اذان کہی جائے۔ آج کے دور میں چونکہ اسپیکر ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، تو بلند جگہ نہ بھی ہے تو لیکن باوضو ہو کر اذان دینا چاہیے۔ اذان اور اقامت میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اذان کے کلمات ٹھہر کر جبکہ اقامت میں کلمات تیزی سے کہے جاتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اذان میں ہر جملہ الگ الگ کہا جاتا ہے، جبکہ اقامت میں دو جملے ملا کر پڑھے جاتے ہیں اور ہر جملے کے آخری حرف کو سکون یعنی جزم کے ساتھ وقف کے بغیر پڑھا جائے گا۔ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بہت سے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں تاکہ پیش کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، اور تکبیر کہتے وقت حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے۔ اذان کا حکم، اذان کہنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لہذا محلے میں اگر ایک شخص اذان کہے تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر بستی والے اذان چھوڑنے کا فیصلہ کر لے اور اسلامی حکومت ہو تو امیر المؤمنین ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ اذان کن نمازوں کے لیے ہے؟ اذان 5 فرض نمازوں اور جمعے کے لیے مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے لیے، وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، وہ نماز جنازہ ہو، کسی کے لیے بھی اذان مشروع نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اذان کے درست ہونے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1،
جس نماز کے لیے اذان کہنی ہو اس نماز کا وقت ہو، لہذا اگر کسی شخص نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وقت آنے پر اذان دوبارہ کہنا ہوگی۔ اذان عربی میں کہی جائے۔ نمبر 3 مؤذن مسلمان ہو، نمبر 4 مرد ہو، نمبر 5 عاقل ہو، نمبر 6 جنابت سے پاک ہو۔ کن موقعوں پر اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ نمبر 1 نماز کی حالت میں، نمبر 2 خطبے کے دوران، نمبر 3 دینی سبق یا دینی اجتماع ہو رہا ہے اس کے دوران، کھانے پینے کے دوران، پیشاب پاخانے کے درمیان، غسل کے دوران، اور حالت حیض میں، حالت نفاس میں اور جماع کے دوران۔ مسنون دعا، اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اے اللہ تو رب ہے اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کا، تو عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، اور ان کو قائم فرما اس مقام پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ بخاری شریف میں وعدتہ تک کی دعا ثابت ہے، البتہ بحقی کی روایت میں وعدتہ کے بعد انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی زائد ہیں۔ بہت سے لوگ اضافہ کرتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا، یہ الفاظ زائد ہیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعا ثابت ہے وہ یہی ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔